الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کی بارگاہ میں ایک شخص آیا اور آپ کے ساتھ رہنے کی گزارش کی کہ میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، کچھ وقت آپ کے ساتھ گزارنا چاہتا ہوں. تو آپ نے اسے اجازت دی کہ ٹھیک ہے. ایک سال وہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ساتھ رہتا رہا. جب سال پورا ہوا تو وہ واپس جانے لگا. تو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس سے پوچھا کہ کہاں جا رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں نے آپ کا بڑا نام سنا تھا کہ آپ اللہ تعالیٰ کے بہت بڑے ولی ہیں، بڑے باکرامت اور بڑے مرتبے والے شخص ہیں، لیکن میں تو جب سے آیا ہوں میں نے آپ کے اندر کوئی ایسی بات دیکھی نہیں کہ آپ نے کوئی بڑی کرامت دکھائی ہو، یعنی ایسا کام کر کے دکھایا ہو کہ جو عام طور پہ کیا نہیں جاتا، ایسا کوئی آپ نے کام کیا ہو. جیسے کرامتیں ہوتی ہیں بہت ساری بزرگوں کی، وہ آپ نے تو کوئی بھی نہیں دکھائی، حالانکہ آپ کا نام بڑا ہے. اور میں تو اسی نیت سے، اسی وجہ سے آپ کے پاس آیا تھا کہ آپ سے ایسی چیزیں ملیں گی، دیکھوں گا. تو حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے اس شخص سے کہا کہ تم میرے پاس اتنا عرصہ رہے، ذرا یہ بتاؤ کیا تم نے میرا کوئی کام، کوئی بھی عمل نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے خلاف دیکھا؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے طریقہ کار کے خلاف دیکھا؟ تو اس نے کہا ایسا تو نہیں ہوا کہ میں نے کوئی بھی کام آپ کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹ کر دیکھا ہو، آپ کا ہر کام سنت کے مطابق ہے. تو آپ نے فرمایا کہ سب سے بڑی کرامت یہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے طریقہ کار کو اختیار کیا جائے اور اس پر استقامت حاصل کی جائے. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے سورہ ہود اور اس کے جیسی جو دوسری آیتیں، دوسری صورتیں ہیں، انہوں نے بوڑھا کر دیا ہے. شیبنی، بڑھاپا مجھے لا دیا ہے کہ بعض بال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے داڑھی مبارک کے اندر سفید ہو گئے تھے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ کرامت تھی، آپ کی ایک برکت تھی کہ 63 سال کی عمر کے باوجود حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بال مبارک صرف 20 سے کچھ کم تھے جو سفید ہوئے تھے، باقی سارے بال حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قدرتی سیاہ تھے. تو فرمایا کہ یہ جو آیا بڑھاپا جو آیا، یہ سورہ ہود اور اس کی طرح کی چند صورتوں کی وجہ سے آیا، اس لیے کہ اس میں قیامت اور اس کے احوال کا تذکرہ تھا. اور بالخصوص سورہ ہود کے اندر یہ ارشاد فرمایا فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، کہ جیسا آپ کو حکم دیا گیا ہے ویسا ہی آپ ہمیشہ کرتے رہیں. یعنی جس طرح دین متین پر آپ چل رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے پر آپ چل رہے ہیں، جو راہ آپ نے اختیار کی ہوئی ہے اس پر ہمیشہ اختیار کریں، ہمیشہ اس پر رہیں. تو اس نے مجھے بوڑھا کر دیا، یعنی یہ ایک مشکل ترین کام ہے کہ راہ حق کو، سیدھی راہ کو بندہ ہمیشہ سنبھال کر رکھے. یہ کیسا کام ہے کہ ہمیشہ کسی ایک نیک کام کے اوپر جو کرنے کا حکم ہے اسے اختیار کیے رہنا بڑا مشکل کام ہے. ہم روزانہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے پر چلا. جو اولیاء ہیں، انبیاء ہیں، صحابہ ہیں، نیک لوگ ہیں، اہل سنت سے ہیں، اللہ نے ان کو سیدھے راستے پر چلایا ہے. پھر اس دعا کا مطلب کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم،
ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ اس کا مطلب ہے کہ جن کو اللہ نے سیدھے راستے پر چلا دیا وہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں کہ یا اللہ اس سیدھے راستے پر ہمیں استقامت نصیب فرما، ہمیشہ چلتے رہنے کی توفیق نصیب فرما، یہ سیدھا راستہ ہم سے دور نہ ہو۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے طریقہ کار پر ہمیشہ عمل پیرا رہنا یہ بہت بڑی کرامت ہے، بہت بڑی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نعمت ہے۔ تو حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس سے یہی فرمایا کہ تو نے جب میرا کوئی کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف نہیں دیکھا تو یہی تو سب سے بڑھ کر کرامت ہے، یہی تو سب سے بڑا طریقہ کار ہے۔ حضرت سیدنا بایزید بسطامی رحمت اللہ تعالی علیہ اللہ کے بہت بڑے ولی گزرے، حتیٰ کہ علماء نے یہاں تک لکھا کہ ان کا مقام اولیاء کے درمیان ایسا ہے جیسا کہ جبریل امین کا فرشتوں کے درمیان مقام ہے، یعنی اولیاء کے سرداروں میں سے ایک سردار ہیں حضرت سیدنا بایزید بسطامی رحمت اللہ تعالی علیہ۔ مقام و مرتبہ کیسے ملا اور پھر آگیا فرماتے کیا ہیں، وجہ کیا بنی؟ قرآن پاک کے احکام پر عمل کرنا، شریعت مطہرہ کے احکام پر عمل کرنا۔ کہ رات ٹھنڈی تھی، بلخ کی رات تھی ٹھنڈی، والدہ نے پانی طلب کیا رات کے وقت میں، مٹی کا پیالہ لے کر پانی لے کر والدہ کے پاس پہنچے تو والدہ سو چکی تھی۔ بستر کے کنارے پر کھڑے رہے کہ کسی بھی وقت والدہ کی آنکھ کھلے گی، ہو سکتا ہے کہ وہ پانی طلب کرے اور میں سویا ہوا ہوں یا مجھے دیر ہو جائے اور والدہ تک پانی نہ پہنچے۔ صبح تک اسی طرح پانی آپ کے ہاتھ میں رہا، فجر کا وقت ہوا، والدہ کی آنکھ کھلی تو دیکھا بیٹا بستر کے کنارے پر پیالہ لے کے کھڑا ہوا ہے پانی کا۔ والدہ نے پھر دعا دی، انہوں نے پانی جب دیا پیالہ ہاتھ سے نکال کے تو وہ ٹھنڈک کی وجہ سے انگلی جو ہے وہ پیالے پر چپک چکی تھی، جب نکالی تو اس سے خون نکل آیا۔ جب سارا معاملہ پتا چلا تو والدہ نے دعا دی، مقام و مرتبے کی اللہ کی بارگاہ میں وہ دعا قبول ہوئی اور اللہ تبارک و تعالی نے یہ مقام ان کو عطا فرمایا۔ قرآن کے احکام پر مروا وصینا الانسان بوالدیہ، ہم نے انسان کو اس کے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا تو اچھا سلوک کیا۔ ارشاد فرماتے ہیں حضرت بایزید بسطامی رحمت اللہ تعالی علیہ کہ ان کے علاقے کے اندر مشہور ہوا کہ ایک شخص آئے ہیں جن کو اللہ نے بڑا مقام دیا ہے، بڑے با کرامت ہیں۔ یعنی کرامتیں ہماری یہی ہوتی ہیں کہ کوئی کسی کو پھونک ماری اور فوراً اس کا درد ٹھیک ہو گیا، اچھی بات ہے، اللہ جس کو یہ مقام و مرتبہ عطا فرمائے، اگر اس کا عمل سنت کے مطابق ہے، شریعت کے مطابق ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بڑی نعمت ہے۔ اس نے کوئی ایسا کام کر کے دکھا دیا جو عام طور پہ ہم کر نہیں سکتے، اس کو کرامت کہا جاتا ہے۔ تو بڑا نام تھا اس شخص کا کہ ان کے علاقے کے اندر کہ بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں۔ حضرت سیدنا بایزید بسطامی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنے ساتھیوں سے کہا چلو ان کی زیارت کے لیے چلتے ہیں، کہ اللہ کے ولی کی زیارت کرنی چاہیے، بہت اچھی بات ہے کہ نیک بندوں کی زیارت کرنا، ان کے پاس جانا، یہ ہمیشہ سے صالحین کا، بزرگوں کا طریقہ کار رہا ہے، تو ان کی زیارت کے لیے چلتے ہیں۔ تو ان کی زیارت کے لیے گئے، ان کی محفل میں پہنچے تو دیکھا کہ اس شخص نے جس کی کرامت مشہور تھی قبلے کی طرف منہ کر کے تھوک دیا۔ تو آپ نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ چلو اٹھو، جس شخص کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طریقہ کار ہی کا معلوم نہ ہو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم ہی کا معلوم نہ ہو، وہ بندہ کبھی اللہ تعالیٰ کا ولی نہیں ہو سکتا، اللہ تعالیٰ کا ولی نہیں ہو سکتا، چاہے وہ کیسی ہی کرامتیں دکھاتا ہے، کیسا ہی مرتبہ اس کا لوگوں کے سامنے ظاہر ہو، لیکن جب تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقہ کار کو اختیار نہیں کرتا وہ کبھی اللہ کا ولی نہیں بن سکتا۔ قرآن مجید فرقان حمید کو پڑھتے چلے جائیں، اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے طریقہ کار کو اختیار کرنے کے لیے کتنی ہی آیتیں نازل فرمائیں، حتیٰ کہ یہ ارشاد فرمایا، مشہور آیت ہے، دو آیتیں ہیں، یہود و نصارہ یہ کہتے تھے وقالت الیہود والنصارى نحن ابناء اللہ واحباؤہ، وہ کہتے تھے یہود اور نصارہ یعنی عیسائی اور یہودی کہ ہم اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے پسندیدہ بندے ہیں اور اس کے بیٹے ہیں۔
اس طرح یہ گفتگو کیا کرتے تھے. یہ قرآن پاک میں ارشاد فرمایا. اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران کی یہ آیت نازل فرمائی. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم. اے محبوبہ آپ یہ ارشاد فرمائیں، ان لوگوں سے یہ کہیں کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، اللہ سے محبت کرتے ہو، تمہارا دعویٰ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرنے کا، تو اس کی دلیل یہ ہے کہ فاتبعونی، میری اتباع کرو، میرے پیچھے چلو، میرے طریقہ کار کو اختیار کرو. یہ طریقہ کار اختیار کرنا اس بات کی دلیل ہوگی کہ تم اللہ سے محبت کرتے ہو. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقہ کار کو اختیار کیے بغیر، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کو اختیار کیے بغیر کوئی بھی اللہ تعالیٰ سے محبت کا دعویٰ نہیں کر سکتا. اصل یہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے طریقہ کار کو اختیار کیا جائے. فاتبعونی، میری پیروی کرو. اللہ تعالیٰ اس کا انعام یہ عطا فرمائے گا، اس کا صلہ یہ عطا فرمائے گا، اس کا ثواب اور بدلہ یہ عطا فرمائے گا کہ تمہارا دعویٰ تھا یحببکم اللہ، تم اللہ سے محبت کرتے ہو. جب تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس حکم پر عمل کرو گے کہ میری پیروی کرو گے، تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے محبت کرے گا. تحبون اللہ، تمہارا دعویٰ تھا کہ تم اللہ سے محبت کرتے ہو، لیکن اب اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے محبت فرمائے گا. تو یہ بہت بڑی بات ہے کہ جس کو اللہ اپنا محبوب بنا لے. دعویٰ تو سب کا ہے کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، لیکن جس کے بارے میں اللہ فرما دے کہ اللہ اس سے محبت کرتا ہے، اس کی تو شان ہی کیا ہوگی. یغفر لکم ذنوبکم، اور اللہ تعالیٰ تمہارے تمام کے تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا. اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے. لیکن اس کے ساتھ ایک اور آیت بیان کی، فرمایا قل اطیعوا اللہ والرسول. اے محبوب آپ فرمائیں کہ اللہ اور اس کے رسول کی بات مانو، یعنی اللہ نے جن چیزوں کا حکم دیا اس پر عمل کرو، جس سے بچنے کا حکم دیا اس سے بچو، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کار کو اختیار کرو، طریقہ کار کو اختیار کرو. فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ. اور جو اس سے انکار کرے، جو اس طریقہ کار پر نہ چلے، تو فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ ناشکروں کو پسند نہیں کرتا. ناشکرہ چاہے وہ کافر ہو چاہے وہ مسلمان ہو، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقہ کار پر نہیں چل رہا، تو فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو پسند نہیں کرتا. یہ آیت میں ارشاد فرمایا اتباع کا، اور دوسرے میں فرمایا اطاعت کا. اتباع کے بارے میں علماء یہ فرماتے ہیں کہ ایک اطاعت ہوتی ہے کہ حکم دیا کہ یہ کام کر لو، یہ کام کرو، یہ کام نہیں کرو، تو بندہ اس پر عمل کرتا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، صلہ رحمی کرو، پاک دامنی اختیار کرو. ان چیزوں کا حکم دیا، بندہ اس پر عمل کرتا ہے. اور ایک ہوتی ہے اتباع. اتباع کا ایک معنی علماء نے یہ بیان کیا ہے کہ جیسا کام محبوب کرے بندہ ویسا ہی کرے. جس کی وہ پیروی کر رہا ہے، جس کے وہ پیچھے چل رہا ہے، تو بندہ وہ کام خود بخود کرے. اب ہم اپنے صحابہ کرام علیہم رضوان کا طریقہ کار دیکھیں. سنتیں دو طرح کی ہوتی ہیں. ایک سنت ہدا کہلاتی ہیں، یہ وہ سنتیں ہوتی ہیں کہ جس پر بندے کو عمل کرنا ضروری ہوتا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو طریقہ کار اختیار کیا اس پر عمل کرنا یہ ضروری ہوتا ہے. آپ نے سنت ادا کی نماز سے پہلے، تو بعض سنتیں وہ ہیں کہ جو سنت موقدہ کہلاتی ہیں، سنت ہدا کہلاتی ہیں. کچھ طریقہ کار حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وضع کیے، فرمایا ان طریقوں کو ہم نے اختیار کرنا ہے. داڑھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے رکھی، اس طریقہ کار کو اختیار کرنا، اور صلہ رحمی کرنا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، بہت سارے وہ کام کہ جو ہدایت کے راستے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بتائے اس پر عمل کرنا. اور بعض سنتیں وہ ہوتی ہیں جو سنت زوائد کہلاتی ہیں. زائد سنتیں ہوتی ہیں، عادت کے طور پہ اختیار کی جاتی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، یعنی اگر ان سنتوں پر بندہ عمل نہ کرے تو بھی اس کے اوپر گناہ نہیں آتا، وہ راہ ہدایت سے ہٹنے والا نہیں ہوگا. جیسے مثال کے طور پر کپڑے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے میں عام لباس تھا 2 چادروں کا، 2 چادریں پہنا کرتے تھے. یا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا عام لباس سفید کلر کا ہوتا تھا، وائٹ کلر کا ہوتا تھا.
اب اگر اس کو بندہ اختیار نہیں کرتا، شریعت کے مطابق کپڑے پہن لیتا ہے جس سے اس کا ستر چھپ جاتا ہے، بے ستری اس کی نہیں ہوتی، کافروں جیسے کپڑے نہیں پہنتا، اب ایسے کپڑے اس نے پہن لیے ہیں تو اس پر گناہ کا حکم نہیں ہوگا کہ وہ ہدایت کی راہ سے ہٹ گیا، غلط راہ پر چلا گیا، ایسا نہیں ہوگا۔ اور بعض کام حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ ہیں کہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے قصدن نہیں کیے، وہ بے اختیاری طور پر ہوئے یا کسی عذر کی وجہ سے ہوئے، کسی اس وقت کے حالات کی وجہ سے ہوئے، یا وہاں جیسے صورتحال تھی اس کے مطابق ہوئے۔ لیکن صحابہ کرام علیہم رضوان کے ہم طریقہ کار کو دیکھیں تو صحابہ کرام علیہم رضوان اس پر بھی عمل کیا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، ان کے بہت سارے واقعات احادیث کی کتابوں کے اندر لکھے ہوئے ہیں کہ یہ ایسی سنتوں کے اوپر بھی کثرت کے ساتھ عمل کیا کرتے تھے۔ مثال کے طور پر چند مشہور واقعات ہیں آپ کے، کہ آپ کسی مقام سے گزر رہے تھے تو گزرتے گزرتے راستے میں ریت کا ٹیلا آیا تو آپ نے اپنے گھٹنے کو اس سے ٹچ کر دیا، تو جو قریب میں لوگ موجود تھے انہوں نے کہا کہ حضرت یہ آپ نے کیا کام کیا کہ راستے میں چلتے ہوئے جا رہے ہیں، سیدھا راستہ موجود ہے کہ آپ ادھر سے گزر جاتے، یہ آپ نے ریت کے ٹیلے کو گھٹنا ٹچ کر دیا۔ آپ کو بچہ ہوتا ہے یا کوئی جو ہے وہ لڑکا ہوتا ہے تو وہ راستوں میں سے گزرتے ہیں تو کسی چیز کو لات مارتے ہوئے گزر رہے ہوتے ہیں، پتھروں کو لات مارتے ہوئے گزرتے ہیں، ورنہ جو ایک سنجیدہ انسان ہوگا وہ جب گزرے گا تو ایک وقار کے ساتھ گزرے گا۔ تو یہ آپ نے کیا کیا کہ آپ نے اپنے گھٹنے کو اس ٹیلے کے ساتھ ٹکرا دیا؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ مجھے اور کچھ نہیں معلوم، فقط اتنا پتا ہے کہ ایک مرتبہ میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ یہاں سے گزر رہا تھا، تو گزرتے گزرتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک گھٹنا اس ٹیلے سے ٹکرا گیا تھا، بس اس ادا کو ادا کرنے کے لیے میں نے اپنا گھٹنا اس مقام سے ٹکرا دیا۔ حالانکہ یہ کوئی سنت نہیں تھی، یہ ایک بے اختیاری عمل تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام گزر رہے ہیں اور آپ کا پاؤں اس ٹیلے سے ٹکرا گیا، تو انہوں نے وہ اختیار کیا طریقہ کار جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ہوا تھا کہ بس آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے ایسا ہوا ہے تو ہمیں ایسا ہی کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں جو نجات کا ذریعہ ارشاد فرمایا اور اپنی اطاعت، اپنی فرما برداری کا جو ذریعہ ارشاد فرمایا، یہ ارشاد فرمایا کہ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، کہ جس نے رسول کی اطاعت کی، رسول کے طریقہ کار کو اختیار کیا، اس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ اور ذریعہ ہمارے درمیان بنا کر یہ بھیجا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی شریعت، ایسا طریقہ کار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا کہ جس پر عمل کرنا آسان بنایا۔ قاضی اعظم مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مشہور بزرگ گزرے ہیں، اور آپ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پر، آپ کے حقوق پر ایک کتاب لکھی ہے الشفاء بتعریف حقوق المصطفیٰ کے نام سے۔ اس میں آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کو رحمت بنایا، اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقہ کار کو بھی رحمت بنایا ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ہر طریقہ کار کے اندر، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر سنت کے اندر فائدے ہی فائدے رکھتا ہے، اس کے اندر فوائد ہی فوائد ہیں۔ میں ایک دو مثالیں آپ کو دیتا ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کھانا تناول فرماتے تو کچھ چیزیں ذکر کی گئیں کہ یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو پسند تھا، مرغوب تھا، کہ ان چیزوں کو آپ اختیار فرمایا کرتے تھے۔ ایک تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ان چیزوں کو پسند فرمانا اس لیے تھا تاکہ آپ کی امت آپ کے طریقہ کار پر چلے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقہ کار پر چلے، اور کھانا بھی اگر اچھی نیت کے ساتھ کھائے گی تو اللہ تعالیٰ اس پر بھی ان کو ثواب عطا فرمائے گا۔ امام حسن بصری سے کسی نے پوچھا کہ آپ کتنا وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں؟ تو فرمایا 24 گھنٹے اللہ کی عبادت کرتا ہوں۔ وہ 24 گھنٹے کیسے اللہ کی عبادت کرتے ہیں؟ سوتے ہیں، گھر والوں کے پاس جاتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، یہ سارے کام کرتے ہیں، تو 24 گھنٹے کیسے عبادت کرتے ہیں؟ فرمایا جو کام کرتا ہوں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقہ کار کے مطابق کرتا ہوں، تو جو کروں گا اس کے مطابق مجھے ثواب ملے گا، اللہ تعالیٰ ہر چیز کے اندر ثواب عطا فرمائے گا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بعض چیزیں وہ اختیار کی کہ آپ اختیار نہ بھی کرتے تو آپ کی مرضی تھی،
لیکن اس میں آپ کی امت کو سنت کا ثواب ملے گا۔ دوسرا، اللہ تعالیٰ اس کے اندر فائدے رکھتا ہے۔ کھانے پینے کی بعض چیزیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ کار تھا کہ آپ کھجور اور تربوز کو ملا کے کھاتے تھے، کھجور اور تربوز کو ملا کر کھایا کرتے تھے۔ تو اب اس میں کیا حکمت تھی؟ تو حکیموں نے یہ لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس عمل کے اندر بھی لوگوں کے لیے برکتیں اور فائدے رکھے ہوئے ہیں۔ اگر ہم سنت کی نیت سے کھائیں گے کہ کھجور کھائی اس کے ساتھ تربوز کھا لیا، تو ہمیں سنت پر عمل کرنے کا ثواب ملے گا، سنت پر عمل کرنے کا ثواب ملے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ دنیاوی فائدے یہ عطا فرمائے گا کہ کھجور کے اندر موجود جو گرم اثرات ہوتے ہیں، حار اثرات ہوتے ہیں، اس کے جو نقصانات ہوتے ہیں اس کی گرمائش کے، اللہ تعالیٰ تربوز کی ٹھنڈک کی وجہ سے اس کو دور کر دے گا۔ اور تربوز کی ٹھنڈک کے اندر جو نقصانات ہو سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کھجور کی گرمی کی وجہ سے اس کو دور فرما دے گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہر طریقہ کار کے اندر فائدہ ہی فائدہ رکھا ہوا ہے۔ اب یہ ہماری نفسانی خواہشات ہیں، ہمارا اپنا نفس ہے جو ہمیں ان چیزوں کے اوپر عمل نہیں کرنے دیتا۔ ورنہ اگر بندہ عقل کے ساتھ سوچے، توجہ کے ساتھ سنے اور پڑھے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مبارکہ کا مطالعہ کرے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ہر طریقہ کار کے اندر جہاں آخرت کا فائدہ ہے، وہاں دنیا کا فائدہ بھی اللہ نے رکھا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ عزت و کرامت ایسے بندے کو عطا فرماتا ہے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقہ کار پر چلتا ہے۔ داتا گنج بخش حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کشف المحجوب کے اندر ایک بزرگ کا واقعہ لکھا کہ وہ جنگل کے اندر گئے تو دیکھا کہ ایک نوجوان وہاں پر عبادت کر رہا ہے۔ تو اس کی عبادت سے فارغ ہونے کا انتظار کرنے لگے کہ نماز سے فارغ ہو، کہ اللہ کا نیک بندہ ہے، جنگل میں آ کے عبادت کر رہا ہے، اور نماز سے فارغ ہوا تو وہ مشہور بزرگ تھے۔ تو انہوں نے اس نوجوان سے کہا کہ تمہارا گزارا کس طرح ہوتا ہے؟ تو اس نے ایک پیالہ لیا اور ایک پتھر کے نیچے رکھا، تو پتھر سے ایک طرف سے پانی بہنے لگا اور دوسری طرف سے شہد آنے لگا۔ اس سے کہا کہ یہ تمہیں کیسے حاصل ہوا، کہ اللہ نے کی کرامت کی برکت تمہیں کیسے عطا فرمائی؟ اس نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طریقہ کار پر چلنے کی برکت سے عطا فرمائی۔ یعنی اس کی نیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کار کو اختیار کرنے کی تھی، لیکن اللہ تعالی نے دنیا کے اندر اس کو یہ کرامت عطا فرمائی، یہ برکت اور مقام عطا فرمایا کہ اس کے لیے غیب سے اس طریقہ کار کو جاری کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقہ کار پر عمل کرنے والے کو دنیا میں بھی برکتیں عطا فرماتا ہے، اور آخرت کی برکتیں یہ جدا ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اللہ تبارک و تعالی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بالخصوص آخرت میں شفاعت نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔